اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم وزدنا محبتہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، تربیت اولاد کے حوالے سے آج یہ ہمارا لیسن نمبر 92 ہے، اور ہم کچھ درسوں سے امام زمانہ کے موضوع کے اعتبار سے کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے پیش کیے تھے، وہی سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ لوگ جو ہے نا ہماری عزت افزائی بھی کر رہے ہیں، اور ہمیں اس سے ایک ہمت بھی مل رہی ہے۔ لوگوں کے کمنٹس وغیرہ کے اعتبار سے آپ کا تعاون جو یہی ہے کہ اگر آپ جو ہے اس کو آگے بڑھائیں، اس سلسلے کو، تاکہ کسی ایسے بچے تک باتیں پہنچ جائیں یا ایسے جوان تک باتیں پہنچ جائیں جو اتفاق سے مجلسوں میں نہیں جا سکتا، یا اسے جو ہے نا آس پاس میں کوئی ایسا ماحول نہیں مل رہا ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، بغیر کسی تمہید کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آگے بہجت سے ایک سوال کیا گیا تھا، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم امام سے ملاقات کریں، ہم امام کو دیکھیں، لیکن کبھی کبھی ہم غور نہیں کرتے کہ ہم جو گناہ میں مبتلا ہیں، کیا اس حالت میں ہم امام سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ یہی بالکل سوال جو ہے نا آگے بہجت سے کیا گیا، اور انہوں نے بڑا بہترین جواب دیا۔ یہ دیکھیے، اسی کو علماء جو ہے نا کا مزاج ایسا ہے کہ بات کی بات ہو جاتی ہے اور ہدایت کی ہدایت مل جاتی ہے اس سے، کیونکہ یہ تابع ہیں امام کے حکم کے تابع ہیں۔ تو انہوں نے عجیب بات کہی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے، امام کو دیکھنا یا امام سے ملنا، ملاقات کرنا، یہ زیادہ افضل ہے، یا اپنے آپ کو ایسا بنانا کہ لوگ دیکھ کے کہیں یہ امام کا چاہنے والا ہے؟ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ کہا کہ اپنے آپ کو تابعدار امام زمانہ بناؤ، اور انہوں نے بہت جھنجھوڑ دینے والا سوال کیا روح کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ، کیا کربلا میں یزید کا لشکر امام حسین کو دیکھ نہیں رہا تھا؟ امام حسین سے بات بھی کر رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا، لیکن تابعدار نہیں تھا، امام کا چاہنے والا نہیں تھا۔ لہٰذا پہلے اپنے آپ کو امام کے چاہنے والے بناؤ، ایسا ہر وہ کام جو امام کو دکھ پہنچائے، امام کو رنج پہنچائے، اس سے دور رہنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ورنہ اگر ہمارے اعمال ایسے جس سے امام روتے ہوں، تو پھر کیسے ہم امام سے ملاقات کریں گے؟ اور کیا فائدہ ملے گا اگر ہم امام سے ملاقات بھی کریں؟ فائدہ اس وقت مل سکتا ہے جب ہم ان کے چاہنے والے، دل سے چاہنے والے بن جائیں اور عمل بھی کر کے دکھائیں۔ اور انہوں نے ایک زبردست بات یہ کہی کہ جو آج امام کا تابعدار نہیں ہے، ظہور کے بعد بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا ذہن سے یہ بات نکال دیجئے کہ ظہور جب ہوگا تو تب ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں گے، اب فی الحال جیسے چل رہا ہے چلے، نہیں۔ جو آج تابعدار ہے وہ ظہور کے بعد بھی تابعدار ہوگا۔ آغا باقر سیستانی، جناب ہمارے آیت اللہ سیستانی کے والد صاحب آغا باقر سیستانی، انہوں نے ایک عجیب و غریب عمل کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ 40 مختلف مسجدوں میں، ہر مسجد میں ایک روز زیارت عاشوراء اور زیارت اربعین، امام سے ملاقات کے غرض سے جو ہے نا شروع کیا۔ اور بہت پابند سو مسلات تھے، خود بہت بڑے عالم دین تھے، اور اس طریقے سے جب وہ کہتے ہیں کہ 38 ڈیز جب
کمپلیٹ ہو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک میت ہے جو رات کے وقت جا رہی ہے، اس میت میں ایک شخص ہے جس کے اوپر نور جو ہے نا آ رہا ہے آسمان سے، اور وہ میت کو کاندھا دے رہا ہے۔ تو یہ تعجب کیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عام آدمی تو ہو ہی نہیں سکتا، ہو سکتا ہے یہ امام زمانہ ہو۔ قریب میں گئے، سلام کیا تو امام نے مسکرا کے کہا تم نے مجھے پہچان لیا، اور یاد رکھو مجھ سے ملنے کے لیے 40 دن تک محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے بن جاؤ جو صاحب جنازہ ہے تو میں خود ملاقات کے لیے تمہارے آ جاؤں گا۔ کہ مولا یہ ہے کون؟ کہا یہ ایک عورت ہے۔ کہا کہ کیسی عورت؟ کہا کہ جب ایران میں بادشاہ نے حکم دے دیا کہ آج کے بعد کوئی عورت یہاں پردہ نہیں کرے گی، تو یہ وہ خاتون ہے جو 7 سال تک اس ڈر سے کہ اس کی بے پردگی نہ ہو گھر سے قدم باہر نکالنا چھوڑ دیا، 7 سال تک گھر میں بند رہی۔ کہ ایسے تابع دار بن جاؤ تو میں خود ملاقات کے لیے آ جاؤں گا۔ یہ پیغام ہے امام زمانہ کا آغا باقر سیستانی کے ذریعے سے۔ تو عزیزان محترم، کبھی کبھی ہمارے دل میں ایک شک پیدا ہوتا ہے، ہم اتنا دعا کرتے ہیں، ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کی جو برکت ہے وہ تو ہمیں ملنے والی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ کبھی انسان جو ہے قیامت میں دیکھے گا اپنے نامہ اعمال میں اس قدر بڑے بڑے یعنی اجر جب دیکھے گا کہ پروردگار یہ کون سا کام تھا جو میں نے کیا، اس کا اتنا بڑا اجر؟ تو جواب آئے گا کہ یہ ان دعاؤں کا اجر ہے جو تمہاری دنیا میں قبول نہیں ہوئی۔ کہ پروردگار تو دنیا میں وہ دعا قبول کیوں نہیں کیا؟ کہ اس کی 2 وجہ ہے۔ یا تو انسان جو ہے ایسے غلط کام کرتا ہو جو دعا اور اللہ کے بیچ میں پردہ بن جاتے ہیں، جیسے غیبت، چغلخوری، تہمت لگانا، جی اس قسم کی چیزیں، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، گالیاں دینا۔ جو زبان ہر وقت گالی دیتی ہو وہ زبان کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ تو عزیزان محترم، ایک تو وہ وجہ ہے، یا پھر نامہ اعمال کمزور ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے، ان نامہ اعمال کو اچھا بنانے کے لیے، قوی بنانے کے لیے، وزنی بنانے کے لیے دعا کی قبولیت میں دیر کر دیتا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر اس کے نامہ اعمال میں آتے رہے۔ کتنا کریم ہے ہمارا مالک، اللہ اکبر۔ تو بندہ کہے گا کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی اور مجھے اس کا اجر یہاں پہ ملتا۔ تو دل شکنہ نہ ہونا چاہیے انسان کو کہ میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں ہم سارے عمل کرتے ہیں، یہ بھی ٹرائی کر لیا، وہ بھی ٹرائی کر لیا، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ شکر کرو، ہو سکتا ہے ہمارے اجر کو بڑھانے کے لیے اللہ قبول نہیں کر رہا ہے، تاخیر کر رہا ہے۔ یا پھر چیک کرو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اعمال میں کہیں غلط کام تو نہیں ہے۔ آیت اللہ آغا صادق روحانی بہت پائے کے عالم تھے، ان سے سوال کسی نے کیا کہ میں امام زمانہ سے رشتہ مضبوط کرنا چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ سب سے پہلے ہر روز امام کی زیارت پڑھا کرنا، کوئی نہ کوئی زیارت پڑھا کرنا روزانہ۔ اور پھر دوسری چیز کیا ہے، قنوت میں دعائے فرج، اللہم کل ولیک، وہ دعا جو ہے دعائے فرج پڑھا کرنا۔ بالخصوص نماز شب میں جب نماز وتر آپ پڑھیں گے 1 رکعت نماز، اس میں یہ دعا ضرور پڑھنا، کیونکہ یہ دعا وہ ہے جو اللہ ضرور قبول کرتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور ہمارے بدعمالیاں جو مانع ہوتی ہیں دعا کو روکتی ہیں، وہ بھی ہٹ جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ اتنا عادل ہے کہ ایک دعا قبول کر کے دوسری قبول نہیں کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب وہ دعا قبول ہو جائے گی تو ہماری دوسری دعائیں بھی قبول ہو جائے گی۔ تیسری چیز انہوں نے کیا بتائی، جب بھی صلوات پڑھنا تو وعجل فرج ہم ضرور کہنا، امام کے ظہور کے لیے دعا ضرور کرنا ہر صلوات میں۔ چوتھی چیز انہوں نے فرمائی کہ امام کے لیے صدقہ ضرور نکالنا۔
5ویں چیز انہوں نے فرمایا کہ روزانہ قرآن کا کوئی سورہ پڑھ کر، بالخصوص سورہ یاسین، سورہ رحمان یا کوئی بھی سورہ جو آپ پڑھ سکتے ہوں، جیسے آپ کو اللہ نے توفیق دی ہو، وہ پڑھ کے امام کو ہدیہ ضرور کرنا. تو اس سے امام سے رشتہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور پھر اللہ آپ کے دل میں وہ تقدس پیدا کرے گا کہ آپ گناہ کی طرف مائل نہیں ہو سکیں گے. اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں. دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، تاکہ ہم امام کے قریب سے قریب تر ہو جائیں اور امام کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے، اور جو مقروض حال ہیں ان کی قرضداریوں کو دور فرما. علماء اہل بیت کے جو علماء ہیں، چاہنے والے علماء، پروردگار ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اور پوری دنیا انسانیت کو جو اس وقت کرونا کے شکار ہو رہی ہے، پروردگار سب کو اس موذی مرض سے محفوظ رکھنا. امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، اور ہمیں امام کے لشکر میں شمار فرما. فقط و سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول فرمائے.